کرنے کا بھی آپ نے جو ترغیب دی کہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ تھے، اور ایسا بھی یعنی ایسی حالت تھی کہ باوجود تیاری کے سفر کے دوران ایک اونٹنی پہ جو 18 جو لوگ تھے باری باری سے جو ہے وہ سفر کرتے تھے، یعنی اکثر سفر تو پیدل تھا، اور جو ہے وہ یعنی باری باری سے جو 18 لوگ تھے اس سفر کے دوران اس سواری کے اوپر جو سوار ہوتے تھے۔ دو صحابی ایسے تھے کہ جو یعنی جن کے پاس کوئی وجہ تو نہ تھی پیچھے رہنے کی، لیکن وہ جیسا کہ سستی میں انسان ہوتا ہے ویسے وہ پیچھے رہے۔ جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہ ان کی اونٹنی جو ہے وہ کمزور تھی، تو وہ چاہتے تھے چند دن میں اس کو اور کھلا پلا لوں چارہ، چونکہ دور کا سفر ہے اور یہ جو ہے ذرا قوی ہو جائے۔ لیکن اس کے دوران میں جب ان کو لگا کہ یہ تو بہت ہی دیر ہو جائے گی، تو وہ اونٹنی کو چھوڑ کے پیدل ہی اس لشکر کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ملنے کے لیے چلے۔ تو اس لشکر والوں نے جو اس بات کا اشارہ کیا کہ پیچھے سے دور کوئی ایک مسافر اکیلا ہی چلا آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے کاش یہ ابو ذر ہو۔ تو جب وہ قریب پہنچے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکیلا ہی جو ہے وہ جیے گا اور اکیلا ہی جو ہے اس کا انتقال ہوگا۔ تو ایسے ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہی ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو دور خلافت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور وہ ربضہ ایک بستی تھی مدینہ منورہ سے باہر، اس میں وہ اکیلے ہی تھے کہ ان کی بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کسی غرض سے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تشکیل کی تھی اور وہ حج کے لیے جا رہے تھے، تو ان کی بستی کے قریب سے پہنچے تو ان کو جو ہے ان کے گھر والوں نے جو ہے روکا، تو ان کے یعنی انتقال کے بعد انہوں نے سفر میں ان کا نماز جنازہ جو ہے پڑھایا اور ان کو جو ہے کفن اور دفن کیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئے، وہ اس طرح سے شامل ہوئے۔ اس طرح ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو حیثمہ، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی عذر نہیں تھا، میں تو یہی تھا کہ میرے پاس تیز رفتار اچھی سواری ہے، اور یہ لشکر تو ابھی جا ہی رہا ہے تو میں اس کو پیچھے مل لوں گا۔ تو اس طرح آج کل کرتے ہوئے مجھے دیر ہونے لگی، اور میں اپنے گھر کے اندر بڑا آسودہ تھا، تو جب اپنے گھر میں اپنے باغ میں بیٹھتا اور سائے کے اندر بیٹھتا اور نعمتوں کے اندر ہوتا اور خوبصورت عورتوں اور بیویوں میں ہوتا، تو میں اپنے آپ کو کوستا کہ ابو خیثمہ تو اتنی نعمتوں میں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گرمی کے اندر جو ہے وہ جہاد کے سفر میں۔ تو میں نے جو ہے وہ اپنے یعنی کوشش کر کے گھر سے وہ نکلا، اور پھر تیز رفتار سواری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ ملا۔ جب یہ آ رہے تھے تو گرد اڑ رہی تھی سواری کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے عرض کیا کہ کوئی سوار جو ہے وہ لشکر کے پیچھے آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کن ابو حیثمہ، اے کاش یہ ابو حیثمہ ہی ہو۔ تو گویا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ کوئی بھی ایمان والوں میں سے جو ہے وہ اس غزوہ سے پیچھے نہ رہ جائے، بلکہ سارے جو ہے شامل ہو جائیں۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا جاتا کسی کا، تو آپ فرماتے اگر اس میں کوئی خیر ہوگی تو وہ لشکر میں شامل ہو جائے گا، اور اگر اس میں کوئی خیر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نجات دے دے۔ تو گویا منافقین کے علاوہ جو ہے اکثر لوگ اس میں شامل ہوئے، سوائے 3 لوگوں کے جس کا سورہ توبہ میں بھی ذکر آتا ہے۔ غزوہ تبوک، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ، یہ 3 لوگ ہیں جیسے جو وہ 3 جو پیچھے رہ گئے، جیسے آپ تفسیر میں بھی پڑھتے ہیں سورہ برات کے اندر یا سورہ توبہ میں ان 3 کا ذکر آتا ہے کہ ان کو بھی کوئی عذر تو نہیں تھا، لیکن آج کل کرتے کرتے جو ہے یہ پیچھے رہ گئے، حتیٰ کہ یہ لشکر جو تبوک سے ہو کے جو واپس آ گیا، اور ان کی توبہ کا جو ذکر ہے وہ بھی قرآن کریم میں آتا ہے۔ تو یہ لشکر جو ہے یہ رجب کے مہینے میں 9 ہجری میں یہ مدینہ منورہ سے جو ہے روانہ ہوا، اور 15 دن جو ہے اس نے جانے میں اور 15 دن جو ہے وہ آنے میں لگے، یعنی 1 مہینے آمد و رفت میں لگے، اور 20 دن کے لیے جو ہے یہ لشکر جو ہے یہ تبوک کے اندر اس کا قیام ہوا۔ راستے میں جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کا گزر جو ہے وہ مدائن صالح سے ہوا، جو ہجر کا علاقہ ہے، جہاں پہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے، جن کو قوم سمود بھی کہتے ہیں، ان کی وہ بستیاں، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے پہاڑوں کی جو ان پہاڑوں کو تراش کر کے یا چٹانوں کو تراش کے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، اور فرشتے کی چیخ کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا تھا، اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ انہوں نے دیکھا تھا، اس کی تکفیر کی تھی، جیسا کہ ہم جو ہے اس کو پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ جب ان مدائن صالح سے جو اس لشکر کا گزر ہوا تو وہاں سے بعض لوگوں نے جو ہے پینے کا پانی لیا، تو آپ نے اس سے منع فرمایا کہ جو ہے عام جگہوں سے پانی نہ لو پینے کے لیے اور آٹا گوندنے کے لیے اور ساتھ جو ہے اپنے سفر میں لینے کے لیے۔ تو جہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی جس کنویں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی اس کو دیکھو، صرف وہاں سے پانی لو، اور باقی جس نے پانی لیا ہو پانی کو جو ہے گرا دو،
اور جو آٹا تم نے اس پانی سے جو آٹا گوندا ہوا ہے اس کو اپنی سواریوں کو کھلا دو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بستی سے جو ہے وہ تیزی سے گزرتے ہوئے نکلو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی وہ عذاب آ جائے جو کہ ان لوگوں کے اوپر سے آیا تھا۔ اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ڈھکا اور اپنی سواری کو تیزی سے چلاتے ہوئے جو ہے ان بستیوں سے جو آپ گزر گئے۔ تو گویا ایسا عظیم سفر تھا جہاد کا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ساتھ ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا تھا ان کے علاقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حال میں ڈرتے ہوئے جو ہے گزرنے کا حکم فرمایا۔ جیسے کہ اور ہم لوگ جو ہے اکثر لوگ جو ہے جب ایسے علاقوں میں جاتے ہیں تو ان کو گویا کہ وہ تفریح کا مقام سمجھتے ہیں، اور وہاں پہ سیر کر کے اور ان کی جو عبرت کی جو چیزیں ہیں ان کو تو بھول جاتے ہیں، لیکن جو ان کے باقیات ہیں ان کو دیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک عبرت اور سبق کی بات ہے، اس میں ہدایت ہے کہ جن چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب آیا تھا ان سے انسان کو کس طرح سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی سفر میں جو ہے پیاس کی ایسی شدت تھی کہ باوجود سواریوں کی کمی کے اونٹوں کو ذبح کرنا پڑتا، اور اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی جو اوجڑی ہے اس کے اندر جو پانی اور جو چربی تھی اس سے جو ہونٹ گیلے کرتے۔ اسی سفر میں درختوں کے پتے کھانے کی جو نوبت آئی، اور اسی سفر میں ایسی یعنی تنگی آئی پیاس کی کہ صحابہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عرض کیا کہ آپ دعا کیجئے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں جو لوگوں نے پانی جو ہے جمع کیا۔ تو یہ سفر اس طور سے جو ہے